واقع کربلا بڑے اختصار کے ساتھ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محتاج تعارف نہیں ہیں، ہر شخص ان کو جانتا ہے، اور جو ان کی منزلت سرکار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تھی، اس سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ وحی کے اندر آپ کی ولادت سے پہلے کربلا میں آپ کے شہید ہونے کی خبر جو ہے وہ آ چکی تھی، اور یہ خبر شہادت کی روایات جو ہیں یہ درجہ تواتر تک پہنچی ہیں۔ متعدد اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ روایت منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اور سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد تمام خلفاء اور تمام صحابہ کرام کے درمیان ہمیشہ بہت ہی محترم اور معزز رہے، حتیٰ کہ سن 60 ہجری میں جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ بن سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، بالاتفاق تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا یزید پلید حکمران ہوا، اور اس نے مدینہ منورہ کے اندر اپنے گورنر کے ذریعے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت کے لیے پیغام بھیجا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی ہاتھ پر میرے جیسا آدمی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کے فسق و فجور پر ائمہ مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر ان سب تحریرات میں سب سے زیادہ جو معتبر دیوبندیوں، وہابیوں، نجدیوں کے نزدیک بھی سمجھی جاتی ہے وہ ہے شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر کی تصنیف البدایہ والنہایہ، اس کے حوالے دے دے کے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اس میں حافظ ابن کثیر نے برملا کم از کم 3-4 جگہ پر اپنے الفاظ میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ اس کا فسق و فجور جو انہوں نے بیان کیا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز کبھی نمازیوں کے اندر پھنس گیا تو پڑھ لی ورنہ چھٹی، یعنی یہ کہ نماز کا پابند نہ تھا۔ مگر ہائے افسوس ان نام کے مسلمانوں پر جو کہ عید کی نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اب یہ سوچو کہ یزید سے بڑھ کر وہ فاسق و فاجر ہیں کہ نہیں پھر؟ نماز میں سستی ایک، دوسرے نمبر پہ شراب کے نشے کے اندر بدمست رہنا۔ 2 نوجوان لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کی زبان سے عشقیہ بیہودہ اشعار گانے اور ان کے ڈانس دیکھنے کا دل دادا تھا۔ چوتھی چیز یہ کہ نوعمر بغیر داڑھی والے لڑکے جو ہیں ان کے شکار کا بڑا شوقین تھا، حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنے تصرفات حکومتی میں، حکومتی معاملات میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کو بکرے، ریچھ، کتے اور بندر پالنے کا بڑا شوق تھا۔ پھر ان کو لڑائی کراتا، ان کی لڑائی کرا کے تو لطف اندوز ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ شرع محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جانوروں کو آپس میں لڑوانا یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، مگر یہ کرتا تھا۔ اور بندروں کو گھوڑے کی زین کے اوپر بٹھاتا، لگام اس کے ہاتھ میں دیتا اور سونے کے تاج ان کے سروں کے اوپر رکھتا
اور پھر ان کے ذریعے سے گھوڑوں کو چلواتا یا دوڑواتا اور بڑا خوش ہوتا۔ یہ تھی یزید کی لہو و لعب کے اندر اور گناہ کے اندر لتھڑی ہوئی زندگی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید کی موت اس طرح ہوئی کہ ایک بندر کے ساتھ جو اس نے پال رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، تو کھیلتے ہوئے اس کو چھیڑتا تھا، اچانک بندر کو طیش آ گیا اور بندر نے آگے بڑھ کر تو اس کے حلقوم کے اوپر، یہاں گلے کے اوپر چک کاٹ لیا اور اس وقت چھوڑا جب کہ وہ مر گیا۔ یہ ہے یزید کی، جسے سیرت کہہ سکتے ہیں یا کردار کہہ سکتے ہیں۔ اس بنا پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یا اس کی بیعت کرنا یہ قبول نہیں فرمایا۔